بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں سخت دھوپ کے تپیڑے سہتی ہوئی گھر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ گلی گلی پھر کے مرغیاں بیچنا کون سا آسان کام تھا۔ اتنی سخت دھوپ میں جان نکل جاتی تھی۔ گھر کو جاتے وقت راستے میں قبرستان پڑتا تھا جو کہ سڑک کے دونوں طرف بٹا ہوا تھا، اور اس قبرستان کے بارے میں نے اپنے بڑوں سے کافی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ اس قبرستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچ کر دوپہر کے وقت وہاں سے گزرتے کہ شاید کوئی فائدہ پہنچانے والی مخلوق ہی مل جائے، لیکن زیادہ تر کہانیاں ایسی تھیں جس میں کسی نہ کسی کا نقصان ہی ہوا تھا۔ میں جب گھر کی طرف جانے لگی تو دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں قبرستان کی کہانیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور قبرستان سے جانے لگی۔ جب میں قبرستان والی سنسان سڑک پر پہنچی تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سورج کی تیز تیز دھوپ اپنے عروج پر تھی۔ میں درختوں کی چھاؤں کے نیچے نیچے سے ہوتی ہوئی مرغیوں کے جال کو اپنے کندھوں پر لٹکائے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ میں جتنا تیزی سے قدم آگے کی طرف اٹھاتی، میرا قدم اتنا ہی پیچھے کی طرف دھکیل دیا جاتا۔ میرے ساتھ یہ واقعہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا، اور اس واقعے نے میری روح تک کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی انجانی طاقت ہے جو میرا پاؤں آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں قبرستان سے باہر نکلوں۔ مجھے اماں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ قبرستان کے راستے میں دوپہر کے وقت مت جایا کرو۔ یہاں دو وقت ایسے تھے جو بہت ہی خطرناک جانے جاتے تھے، ایک رات کا وقت جب گہری رات چھا جاتی، اور ایک دوپہر کا وقت جب گہری دھوپ چھا جاتی۔ یہ دونوں وقت ایسے تھے جس میں باہر نکلنے سے لوگ گریز کرتے تھے۔ اب میرا کام ہی ایسا تھا کہ مجھے دوپہر اور رات میں اکثر قبرستان کے پاس سے گزرنا پڑتا، لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ آج تو اس واقعے نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں گاؤں کے مشہور چوک میں مرغیوں کا جال اپنے نازک کندھوں پر ڈالے کھڑی ہو جاتی تھی اور مرغیاں بیچا کرتی تھی۔ گرمی کی شدت نے برا حال کر رکھا تھا۔ مرغیاں بیچاری پیاس کے مارے اپنا منہ کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ میرے پاس مرغیوں کے انڈے اور مرغیاں دونوں ہی ہوتے تھے۔ آج بھی سارا دن میں اپنی مرغیوں والے جال کو کندھے پر لے کر چوک میں کھڑی رہی، مگر کوئی گاہک نہ ملا۔ میں مایوسی کے ساتھ گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے دور سے آتا ایک خوبصورت نوجوان دکھائی دیا۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا اور سیدھا میری طرف آنے لگا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے مرغیوں کا دام بھی نہ پوچھا اور فٹافٹ 8-10 مرغیاں خریدنے لگا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ 8-10 اکٹھی مرغیاں مجھ سے پہلی دفعہ کسی نے خریدی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ چلو اچھی کمائی ہو جائے گی۔ اس نے مجھ سے مرغیاں خریدیں اور مجھے منہ مانگی رقم ادا کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بھی گھر کا راستہ لیا۔ جیسے ہی میں قبرستان والے اس سنسان سڑک پر پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تیز طوفان ایک دم سے شروع ہو گیا جس نے پورے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تیز طوفان کے ساتھ ساتھ چمکتی بجلی اور گرجتے بادلوں نے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ میں تیز تیز قدم اپنے گھر کی طرف چلنے لگی کہ اچانک روشنی کی ایک لمبی سی لکیر قبرستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ پلک جھپکتے میں ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ڈر کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ چاروں طرف چیخو پکار شروع ہو گئی، طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اپنے کندھوں پر مرغیوں کا بوجھ اٹھائے سڑک کے ایک کونے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ اچانک تیز ہوائیں تھم گئیں، بادلوں نے برسنا اور بجلی نے چمکنا چھوڑ دیا۔ موسم ایک دم امن میں آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے آنسو کسی نے دیکھ کر مجھ پر ترس کھا لیا ہو، اور یہ ماحول اچانک سے بدل گیا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے کندھوں پر مرغیوں کو لادے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کی مدد مانگی، اور اچانک مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ میں خود پر حیران تھی کہ ابھی چند منٹ پہلے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا،
اور اب ایک دم سے ہی میرے اندر اتنی تیزی آ گئی کہ میں گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اماں نے میری طبیعت کے بارے میں جاننے کے بعد میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو میں شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ مجھے آج سے پہلے اتنا تیز بخار کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اماں میری ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ کتنی دفعہ منع کیا ہے، دوپہر اور رات کے وقت قبرستان کے راستے سے مت گھر آیا کرو۔ میں نے اماں سے کہا کہ راستہ تو ایک ہی پڑتا ہے گاؤں کو، اور کون سا راستہ ہے جہاں سے میں آؤں؟ اماں میری بات سن کر چپ کر گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہیں بہت شدید بخار ہے، میں وضو کر کے تمہیں کل شریف پڑھ کر پانی پلاتی ہوں، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مرغیاں باہر جال میں ہیں، ٹوٹل 15 مرغیاں تھیں، جن میں سے 8 مرغیاں ایک آدمی لے گیا، باقی 7 مرغیاں ہوں گی، ان کو ذرا اندر پنجرے میں بند کر دیں۔ باہر کا موسم اچانک خراب ہو رہا تھا تو بارش میں بھیگ نہ جائیں۔ اماں جیسے ہی مرغیوں کو پنجرے کے اندر بند کرنے کے لیے گئیں تو اماں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جال میں مرغیاں تو… میرا نام شہر بانو ہے، سب مجھے پیار سے بانو کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ میں اپنے اماں ابا کی بہت زیادہ لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے 3 بہن بھائی اور ہیں۔ ابا کھیتوں میں محنت کر کے روزی کماتے تھے اور اماں گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر چلانے میں ابا کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر کے تنگ حالات کی وجہ سے ابا ہماری فیس ادا نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ ماسٹر صاحب روز بہت مارتے تھے کیونکہ ابا نے فیس جمع نہیں کروائی تھی۔ تھک ہار کر ابا نے ہمیں اسکول سے ہی اٹھا لیا کہ جب پیسے ہوں گے تب دوبارہ داخلہ کروا دوں گا، لیکن غربت اس قدر تھی کہ نہ دوبارہ پیسے آئے اور نہ ہی ہمارا داخلہ دوبارہ ہو سکا۔ میں اپنی کتابوں کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے میں لگی رہتی۔ ایسے خود سے ہی محنت کرنے کے بعد مجھے کچھ پڑھنا لکھنا آ گیا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بہت تنگ تھے، بمشکل 2 وقت کا کھانا ہی پورا کیا جاتا تھا۔ 2 بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری ابا کو دن بدن پریشان کرنے لگی تھی۔ ابا کی سوچیں ابا کو بیماری تک لے کر جانے لگیں۔ ابا ہمیشہ کہتے بچیوں کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، لڑکوں کی خیر ہے، پل ہی جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دونوں بیٹیوں کا کہیں مناسب جگہ دیکھ کر رشتہ کر دوں، لیکن کتنا بھی کر لوں اپنی بیٹیوں کے لیے چند روپے بھی نہیں جوڑ پاتا۔ اماں ابا کو اکثر سمجھاتی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، آپ کیوں اتنی پریشانی لے رہے ہیں؟ جس ذات نے پیدا کیا ہے ان کے نیک سبب بنانے پر بھی وہی قادر ہے۔ لیکن اماں کی کوئی بھی بات ابا کا دل نہیں بہلا پاتی تھی۔ ابا دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں ابا کو کھیتوں میں کھانا دینے کے لیے گئی تو دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ ابا تو کھیتوں میں بے ہوش گرے پڑے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ابا کو گھر لے آئی۔ اماں نے جب ابا کو اس حالت میں دیکھا تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اماں کے پوچھنے پر میں نے اماں کو بتایا کہ جب میں کھیتوں میں ابا کے لیے کھانا لے کر گئی تھی تو ابا کو بے ہوش پایا۔ پھر میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ابا کو اٹھا کے گھر لے آئی۔ ابا کے جسم کو ہاتھ لگایا تو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اماں نے جلدی سے ابا کے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کیا اور پاؤں کو میں رگڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد ابا کو ہوش آ گیا۔ ابا نے اماں کی طرف دیکھا تو بہت ہی زیادہ تکلیف سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا، میں تم سب لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا۔ میں نے اپنے رب سے بڑی مہلت مانگی تھی کہ تم سب کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤں، لیکن میرے اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے ناراضگی کے انداز میں ابا سے کہا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگے، بہکی بہکی باتیں نہیں کر رہا میری بیٹی، میرا وقت آ گیا ہے، میں اب زندہ نہیں بچوں گا، مجھے معاف کر دینا میرے بچوں۔ ابا کی یہ باتیں ہمیں خوفزدہ کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ابا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دوبارہ پھر کبھی آنکھیں نہیں کھولیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا نے موت کا فرشتہ بالکل اپنے سامنے دیکھ لیا ہو۔ آنکھوں سے دیکھ کر ابا نے آخری الفاظ زبان سے ادا کیے اور اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا کیونکہ کمانے والا چلا گیا تھا۔ 4 بچوں کی ذمہ داری اماں کے کمزور کندھوں پر پڑ گئی تھی۔ ابھی تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم تھا کہ یہ 1 کمرے کا مکان ہمارا اپنا تھا، کرائے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ سوچ کر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اب زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ آج بھی جب میں کچن میں گئی تو میری نظر راشن کے خالی ڈبوں پر پڑی۔
جنہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ جیسے ہی پیچھے کو مڑی تو 3 چھوٹے بہن بھائی بھی میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے مجھے کہہ رہے ہوں کہ کھانے کے لیے کچھ دے دو، 2 دن سے بھوکے ہیں۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور باہر نکلی۔ دوسری طرف مرغیوں نے اپنی چیخو پکار سے پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا، کیونکہ 2 دن سے ان کو بھی دانہ نہیں ملا تھا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے اماں نے بھی سلائی کا کام چھوڑ دیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں نے بستر پکڑ لیا۔ اب ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ پڑی تھی، لیکن میں تو کوئی کام کرتی نہیں تھی، نہ مجھے سلائی آتی تھی نہ کوئی دوسرا کام۔ میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں کہ میں ان بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ مرغیوں نے شور کر کے ادھم مچا رکھا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور ان کو چپ کروانے کے لیے ان کے پنجرے کے پاس گئی۔ جیسے ہی گئی تو ان کی تھالیاں بھی خالی تھیں۔ میں پنجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر مرغیوں سے باتیں کرنے لگی کہ تم بیچاریوں کو بھی بھوکا مارا جا رہا ہے، کہ اچانک سے میرے دماغ میں ایک ترکیب سوجی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان مرغیوں کو گاؤں کے مشہور چوک میں جا کر بیچ دیا جائے، جو پیسے آئیں گے ان میں سے کچھ راشن ڈال لوں گی اور کچھ اور مرغیاں خرید لاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ گھر میں ابا کا ایک پرانا جال پڑا تھا، جس کے درمیان میں لکڑی کا ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا اور دونوں طرف بڑی بڑی جالیوں کے تھیلے بنے ہوئے تھے۔ کسی زمانے میں ابا اس جال میں چوزے لے کر بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جلدی سے وہ جال نکالا، اسے صاف ستھرا کیا اور مرغیاں جال میں بھرنے لگی۔ جال کافی بڑا تھا، ٹوٹل 15 مرغیاں تھیں۔ 15 کی 15 اس جال میں آ گئیں۔ میں اماں سے چوری یہ جال اٹھائے چوک کی طرف نکل گئی۔ راستے میں سنسان قبرستان پڑتا تھا۔ میں قبرستان سے ہوتی ہوئی چوک جا پہنچی۔ اماں سے چوری اس لیے آئی تھی کہ اگر اماں کو بتاتی تو اماں مجھے یہ کام کبھی بھی نہ کرنے دیتی، کیونکہ اماں نے بڑی محبت سے ان کو پالا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے چوزے تھے۔ اماں نے پال کر ان کو مرغیاں بنایا۔ ان میں سے کچھ انڈے بھی دیتی تھی۔ میں نے ان انڈوں کا بھی ایک تھیلا ساتھ پکڑ لیا۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، لیکن میری ایک بھی مرغی نہ بکی۔ میں روز اسی طرح جاتی اور خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتی۔ گھر کے راستے میں جو سنسان قبرستان پڑتا تھا، اس میں اکثر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا تھا، لیکن میں بنا ڈرے اللہ کا نام لے کر آتی جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنا جال کندھوں پہ اٹھائے کھڑی تھی کہ 2 عورتیں میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ انڈے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے مجھ سے 1 درجن انڈے خریدے، جن کے پیسوں سے میں نے گھر کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان خریدا۔ ویسے تو پیسے بہت ہی کم تھے، لیکن ایک وقت کا کھانا تو آ ہی جاتا۔ میں نے کھانے کا سامان لیا اور تیز قدم چلتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئی۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچی تو بہن بھائی بھوک سے نڈھال دروازے کی دہلیز پر ہی پڑے تھے۔ میرے دل کو ایک دم دھچکا سا لگا۔ میں نے جلدی سے انہیں اٹھایا اور اندر لے گئی۔ جا کر اماں اور بہن بھائیوں کو کھانا کھلایا اور خود پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ کھانا اتنا ہی تھا کہ 4 بندے کھا سکتے۔ میرے لیے کھانا بالکل نہیں بچا تھا۔ میں نے کوئی بھی گلہ کیے بغیر پانی پی کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اگلے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میں روز مرغیاں لے کر جاتی، ساتھ انڈے بھی لے جاتی۔ کبھی 1 مرغی بک جاتی، کبھی کچھ انڈے بک جاتے۔ ایسے ہی گزارا ہونے لگا۔ جیسے جیسے میرا کام چلنے لگا، میں نے مرغیوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ میری اگر 2 مرغیاں بکتی تو میں 1 مرغی کے پیسے سنبھال لیتی اور دوسری مرغی کے پیسوں سے گھر کا کچھ راشن لے لیتی۔ اس طرح میری بکی ہوئی مرغیوں میں سے 1 مرغی واپس آ جاتی۔ میں نے یہی کام شروع کر دیا۔ ایک دن اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جاتی ہو اور یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اماں کو لگ رہا تھا کہ شاید میں کوئی چوری چکاری والے چکر میں پڑ گئی ہوں۔ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اماں کو ڈرتے ہوئے بتایا کہ اماں مرغیاں بیچاری بھوکی مر رہی تھیں۔ میں نے مرغیاں اور انڈے بیچنا شروع کر دی ہیں اور ان سے سامان لے کر آنا شروع کر دیا ہے۔ اماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور کہنے لگیں، میں نے بہت پیار سے یہ مرغیاں پالی تھیں، تم نے ان کو بیچنا شروع کر دیا، یہ کیسا ظلم کما رہی ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ جیسے آپ کو اپنی مرغیاں بہت پیاری ہیں، ایسے ہی مجھے میرے بہن بھائی بہت پیارے ہیں۔ اماں وہ مر جاتے اگر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، اس لیے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ پر آپ پریشان مت ہوں، میں انشاءاللہ اتنا کماؤں گی کہ مرغیاں دوبارہ بنا کر دکھاؤں گی۔ اماں خاموش رہیں اور کھانا کھا کر سوچ میں پڑ گئیں۔ میں نے اماں کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے میں مرغیوں میں دوبارہ اضافہ کر دوں گی، ہمارا گھر ایسے ہی مرغیوں سے چہک اٹھے گا۔ اماں نے میری بات پر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگیں۔
میرے دل کو بھی سکون ہو گیا کہ اماں کو میرے اس کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں روز دل لگا کر کام کرنے لگی۔ میرا کام دیکھتے ہی دیکھتے اچھا ہونے لگا، کیونکہ موسم اچھا تھا، اس وجہ سے کام بھی اچھا ہونے لگا۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ میں روز سوچتی کہ پہلے تو موسم ٹھیک تھا تو میں کندھوں پر اٹھا کر اتنی دور چل کے آ جاتی تھی، اب گرمیاں شروع ہو گئی تو میرے لیے اس جال کو اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے نازک کندھے کب تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے؟ میں کسی ریڑھی کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر حالات اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ فی الحال میں خاموشی سے جال کے ساتھ ہی گزارا کرنے لگی۔ میں آج پھر چوک میں جب مرغیاں لے کر گئی تو بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی ایک بھی مرغی نہ بکی۔ میں نے سوچا کیوں نہ گاؤں کی گلی گلی جا کر ایک پھیرا لگایا جائے، ہو سکتا ہے اس پھیرے میں ہی کوئی ایک آدھی مرغی بک جائے اور رات کے راشن کے لیے کچھ پیسے بن جائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں گاؤں کے ایک کونے سے شروع ہوئی اور دوسرے کونے تک اپنے کندھے پر ان مرغیوں کا بوجھ اٹھائے چلتی رہی اور ساتھ ساتھ آواز لگاتی رہی، مرغی لے لو، مرغی لے لو۔ میری آواز کی صدا پر کچھ بچے آ کر کھڑے ہوئے جو میرا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، دیکھو لڑکی ہو کر مرغیاں بیچتی ہے، پہلے تو مرد جاتے تھے مرغیاں لے کر، اب دیکھو زمانہ بدل گیا ہے، لڑکیاں مرغیاں لے کر آتی ہیں۔ مجھے ان کی بات پر ہنسی بھی آئی اور ان کی معصومیت پر ترس بھی آیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر کے حالات نے عورت کو کتنا مجبور بنا دیا ہے۔ وہ تو بچے تھے، اپنی من موجی میں بات کر گئے، یہ تو میں جانتی تھی کہ لڑکی ہو کر میں یہ کام کیوں کر رہی تھی۔ محنت کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ آج سارا دن جب میں نے اپنے گاؤں میں چکر لگایا تو کوئی مرغی نہ بکی۔ میں چلتے چلتے بہت آگے نکل گئی۔ اس دوران مجھے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جا پہنچی تھی۔ دوسرے گاؤں میں بہت رش تھا۔ یہ گاؤں بھی کافی بڑا تھا، ہمارے گاؤں سے تو کہیں زیادہ بڑا تھا۔ یہاں کے لوگ کچھ پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے۔ میں نے وہاں جا کر آواز لگائی تو کافی لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، جنہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ وہ لوگ بہت احساس کرنے والے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگے کہ تم کہاں سے آئی ہو، اس گاؤں کی تو نہیں لگتی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں۔ مرغیاں بیچنے کے چکر میں چلتے چلتے نہ جانے کب اس طرف نکل آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ ایک آدمی نے مجھے آواز دے کر کہا، بیٹی تم نے وقت بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہو گیا ہے، شام ڈھلنے والی ہے، تمہیں واپس جاتے جاتے تو رات ہو جائے گی، تو تم اکیلے واپس کیسے جاؤ گی؟ یہ بات سننی تھی کہ میرا دل ایک دم سے ڈر گیا اور میں گھبرا گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی ہی یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں تو چلتے چلتے اتنی دور نکل آئی ہوں کہ واپس جاتے جاتے تو رات ہو جائے گی، تو میں کیا کروں گی؟ رات میں اس سنسان قبرستان کے پاس سے گزرنا کون سا آسان کام تھا؟ کوئی ہمت والا ہی تھا جو رات کے وقت اس قبرستان کے پاس سے گزرتا۔ میری تو سوچ سوچ کر ابھی سے جان نکل رہی تھی اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک سے ایک بوڑھی اماں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں گی۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ بوڑھی اماں مجھے کتنا آگے کرائیں گی، یہ تو خود تھک جائیں گی، لیکن اس کی ہمت دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا کہ نہیں، یہ واقعی ہی مجھے گھر تک چھوڑ کر ہی آئیں گی۔ اس کے ساتھ 2-3 اور عورتیں اور 1-2 مرد جڑ گئے جو مجھے گھر تک پہنچانے کا ذمہ لے چکے تھے۔ میں اپنی مرغیوں کا دام بتاتے ہوئے مرغیوں کی خصوصیت بتانے لگی۔ لوگوں نے بڑے اچھے داموں پر مجھ سے چند مرغیاں خریدی۔ میرا رات کے کھانے کا تو انتظام ہو چکا تھا اور آگے کچھ مرغیاں خریدنے کے لیے بھی پیسے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے بنا کچھ سوچے اور بنا وقت ضائع کیے بوڑھی اماں سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہوں گے، میری اماں بیمار ہے، میری راہ تک رہی ہوگی۔ بوڑھی اماں مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی کہ پریشان مت ہو، ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اتنے میں نہ جانے کیا ہوا، بوڑھی اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ گھنٹوں کا راستہ منٹوں میں پار کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے دروازے کے آگے تھی۔ اب مجھے سب کچھ بھول چکا تھا کہ میں کہاں سے ہو کر آئی ہوں اور کہاں پر مرغیاں بیچ کر آئی ہوں۔ میرے دماغ سے بالکل ہی سب کچھ نکل چکا تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ میں گئی تھی اور کسی بوڑھی اماں کے ساتھ واپس آئی تھی، مگر میں اتنی جلدی واپس کیسے پہنچ گئی؟ میں نے اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ دیتے ہوئے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور خود بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سب سو گئے۔ آج کے کھانے میں اتنی لذت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے آج سے پہلے ایسا مزے کا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔
پھر میں سوچنے لگی کہ میں نے کھانا کب لیا تھا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک گاؤں میں ہوں جہاں میں مرغیاں بیچ رہی تھی، اور میرے ارد گرد بہت سارے خوبصورت لوگ کھڑے ہیں۔ لوگ اتنے پیارے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ میں کوہ کاف میں پہنچ گئی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی ساری مرغیاں وہاں بیچنے کے لیے لے کر گئی تھی، اور چند مرغیاں ان لوگوں نے مجھ سے خرید لی تھیں اور مجھے بھاری معاوضہ دے کر مجھے میرے گاؤں چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ اتنے میں بوڑھی اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے دروازے کے آگے تھی۔ میں یہ خواب میں دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ تیز بخار میں تپنے لگی۔ ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی اور میں سوچنے لگی کہ واقعی ہوا تو ایسا ہی تھا۔ میں گاؤں بھی گئی تھی، مرغیاں بھی بیچی تھیں، اور بوڑھی اماں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا گھر چھوڑنے کا۔ لیکن گھنٹوں کا فاصلہ میں نے منٹوں میں کیسے طے کر لیا؟ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو ابھی شام کے 6 ہی بجے تھے۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ زیادہ اپنے ذہن پر زور نہ ڈالتے ہوئے میں نے دوبارہ سے سونے کی کوشش کی۔ میرے سر میں بہت شدید درد تھا۔ اماں نے مجھے 1 کپ چائے کا بنا کر دیا۔ میں نے چائے پی اور لمبی تان کر سو گئی۔ کہتے ہیں کہ چائے پینے کے بعد نیند نہیں آتی، لیکن نہ جانے چائے میں بھی کیا سکون اور مزہ تھا کہ مجھے اتنے سکون کی گہری نیند آنے لگی اور میں گہرے خوابوں میں کھو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا جسم دکھ رہا تھا، کیونکہ میرا جسم تھک چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے پیناڈول کی 2 گولیاں لا کر دیں، میں وہی کھا کر بخار تو اتاروں۔ کام کا حرج ہوگا تو آج کہاں سے کھانے کا انتظام ہوگا؟ اتنے میں نے اپنے تکیے سے کچھ گرتے ہوئے نیچے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے چارپائی سے نیچے نظر ڈالی تو نیچے ڈھیر سارے نوٹ پڑے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ گئے۔ میں نے پیسے اٹھائے تو پیسے اتنے ہی تھے جتنی مرغیوں کی اجرت تھی، جتنی میں کل بیچ کر آئی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ مرغیاں کل بیچنے کے بعد میں نے کھانے کا سامان لے لیا ہوگا، اور کھانا بھی کھایا تھا۔ کھانا تھا بھی کافی مہنگا۔ میں یہ سوچ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی پیسے ویسے ہی ہیں جتنے کل میں نے کمائے تھے۔ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ باہر چوک میں جا کر کھانے کے لیے کچھ لے آئیں۔ اماں میرے چھوٹے بھائی بادل کے ساتھ کھانا لینے کے لیے چوک کی طرف جانے لگیں اور رات کے کھانے تک کا انتظام کر کے واپس گھر آئیں۔ ہم نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں نے آج گھر میں ہی آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کل کے واقعے سے میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ بہتر ہے میں اب دوبارہ اس جگہ نہ جاؤں اور اپنے نزدیک ہی کسی جگہ پر مرغیاں بیچ لیا کروں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح جب میں چوک میں اپنا جال اٹھا کر مرغیاں بیچنے کے لیے گئی تو گرمی کی شدت نے پورے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تیز دھوپ کے تھپیڑے منہ پر پڑ رہے تھے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے کوئی بھی گاہک آج صبح سے نہیں آیا تھا۔ میں اسی سوچ میں پریشان حال دھوپ میں کھڑی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ دھوپ کی وجہ سے تو میں بیمار پڑ جاؤں گی، تو کیوں نہ میں ایک چھتری کا انتظام کر لوں۔ تو پھر جی میں آیا کہ اتنا بھاری جال ہی کندھے توڑ دیتا ہے، چھتری کیسے اٹھاؤں گی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تیز رفتاری سے ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر میرے سامنے رکی۔ جیسے ہی وہ گاڑی رکی تو ایک دم سے آسمان پر دھوپ چھٹ گئی اور کالے بادلوں نے آ کر سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان پر چاروں طرف کالی گھٹا چھا چکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک خوبصورت لمبے قد کا نوجوان لڑکا نکلا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ سیدھا میری طرف ہی آ رہا تھا، پر میں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، وہ پہلے ہی نظر میں میرے دل میں سما گیا تھا۔ میں دل میں اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فرصت سے اس کو بنایا ہوگا، کتنا ہی خوبصورت چہرہ ہے۔ اتنا حسین چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے مرغیوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے مجھ سے مرغیوں کے دام نہیں پوچھے تھے، بس اتنا ہی کہا کہ مجھے 4 مرغیاں چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آپ کو نکال کر دیتی ہوں۔ میں نے جال کو نیچے رکھ کر جال میں سے مرغیاں نکالنا شروع کی تو اتنی اچھی خوشبو کا مجھے احساس ہونے لگا۔ خوشبو بہت پیاری تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس لڑکے کی طرف دیکھا، لیکن خوشبو میرے چاروں طرف سے آ رہی تھی اور ساتھ ہی موسم خراب ہونے لگا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے موسم بھی جھوم رہا ہے۔
موسم بھی اس لڑکے کی آمد کے لیے خوش ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑی پریشانی ہونے لگی کہ اگر بارش شروع ہو گئی تو میں تو بھیگوں گی، میری مرغیاں بھی بیچاری ساری بھیگ جائیں گی۔ میں نے جلدی سے اس لڑکے کو مرغیاں دیتے ہوئے اپنے پیسے مانگنے کا ابھی سوچا ہی تھا کہ اس نے اپنی جیب میں سے میری سوچ سے زیادہ مجھے پیسے دیے اور چلا گیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے کر چلا گیا۔ میری مرغیوں کا اتنا معاوضہ نہیں تھا جتنے وہ پیسے مجھے دے گیا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے میں نے جلدی سے اپنی مرغیاں اٹھائیں اور گھر کی طرف تیز قدموں سے چلنے لگی۔ میں تیز قدم جانے لگی کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ میں سارے راستے اس کی خوبصورتی کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا پیارا بنایا ہے، اتنا حسین چہرہ اور اتنا کشش والا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کی کشش مجھے اپنے اندر سما لے گی۔ میری آنکھوں سے اس کا چہرہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتی ہوئی تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ جب میں سنسان سڑک پر پہنچی تو آج مجھے اس سڑک پر بالکل بھی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں اس خوبصورت لڑکے کے خیالوں میں ہی اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ میں قبرستان کی سڑک سے گزر رہی ہوں۔ میں گھر پہنچی تو میں نے اماں سے یہ واقعہ بیان کیا کہ اماں، ایک ایسے لڑکا آیا تھا، اس نے مجھ سے 4 مرغیاں خریدیں لیکن مجھے 10 مرغیوں کے برابر پیسے ادا کر کے گیا۔ اماں خوش ہونے لگیں اور کہنے لگیں کوئی بھلا آدمی ہوگا، اللہ پاک اس کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی عطا کرے۔ جس نے ہم غریبوں کی مدد کی وہ اللہ کا فرشتہ ہی ہوگا۔ میں نے اماں سے کہا ہو سکتا ہے اللہ کا فرشتہ ہی ہو، کیونکہ آج دھوپ کی وجہ سے کوئی بھی مرغی خریدنے نہیں آیا تھا، نہ ہی کسی کو انڈوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دھوپ نے تو اس قدر لوگوں کو ڈرا دیا تھا کہ لوگ گھر سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے تھے اور گھر سے نکلنے سے ڈر رہے تھے، جس کی وجہ سے صبح سے لے کر اب تک میرے پاس 1 روپے کی بھی کمائی نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، تو غفور و رحیم ہے، تو ہی میری مدد فرما، تو اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما۔ کہ اتنے میں یہ لڑکا مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے اماں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا گیا فرشتہ ہی تھا جو مجھے اتنے ڈھیر سارے پیسے دے کر اور 4 مرغیاں لے کر چلا گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب میں ان پیسوں سے کچھ راشن گھر میں ڈالوں گی اور باقی ساری مرغیاں ہی خرید کر لاؤں گی تاکہ میری کمائی اچھی ہونے لگے۔ اماں میری بات سن کر خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ہاں، سوچ تو تمہاری اچھی ہے، اللہ پاک برکت بھی ڈالے گا۔ چلو ہاتھ منہ دھو اور کچھ کھا لو، صبح کی گئی ہوئی تھی، تھک گئی ہوگی۔ مجھے تھکاوٹ بہت محسوس ہو رہی تھی، جسم بہت تھکا ہوا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے بخار بھی ہو جائے گا، لیکن اس دفعہ میں بخار سے بچ گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں پھر گئی تو مجھے اسی لڑکے کا انتظار تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آیا تو میں پریشان ہونے لگی، کیونکہ آج بھی میری 1 روپے کی بھی کمائی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میرے دل کو تسلی تھی کہ کل وہ مجھے اتنے پیسے دے گیا تھا کہ میرے 10 دن بھی آرام سے گزر سکتے تھے۔ لیکن شاید آج میرا دل اس کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں شام تک اس کا انتظار کرتی رہی، مغرب تک بھی وہ لڑکا نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ کل اس کو مرغیوں کی ضرورت تھی، وہ چلا گیا لے کر، آج وہ کیوں آئے گا؟ تو اتنے میں پھر سے وہی سفید گاڑی آ کر رکی اور وہ کالی اینک لگائے، سوٹ بوٹ پہنے میری طرف آنے لگا، اور خوشبو اس قدر پیاری لگائی ہوئی تھی کہ پورا ماحول ہی اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آج پھر اس کے آتے ہی آسمان نے بھی خوشیاں منانی شروع کر دی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ موسم بھی اس کا منتظر تھا کہ اس کا دیدار ہو، تو فوراً موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے پھر آج 4 مرغیوں کا مطالبہ کیا۔ میں نے اس کو مرغیاں دیتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اتنا حسین چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر بہت پیار آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس سے بات کر کے ضرور دیکھوں گی، لیکن وہ مجھ سے کبھی بات کرتا ہی نہیں تھا۔ وہ یہاں کا لگتا بھی نہیں تھا، ایسے لگتا تھا کہ کہیں دور شہر سے آیا ہے۔ اتنی لمبی گاڑی اور سوٹ بوٹ میں ہمیشہ تیار ہوا رہتا تھا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ آج بھی اس نے مجھے میرے دام سے بڑھ کر پیسے دیے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ شاید میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی جب میں نے روک کر اسے کہا کہ آپ نے پیسے زیادہ دے دیے ہیں، تو اس نے پیچھے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے لیے ہی دیے ہیں۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔
میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ میرے اوپر اتنا مہربان کیوں ہے۔ اتنے میں موسم زیادہ خراب ہونے لگا اور میں نے گھر جانے کی۔ اب میں اپنے گھر پہنچنے ہی والی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آج میں پھر سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خوف کے مارے مجھے پھر سے بخار ہو گیا تھا۔ اماں میری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اماں نے کہا کہ صبح چھٹی کر لینا، صبح نہ جانا، اب اتنے پیسے تو ہو گئے ہیں، ابھی ہمارے 2-4 ماہ آسانی سے گزر جائیں گے، تو تم ایسا کرو کہ 2-4 ہفتے چھٹی کر لو تاکہ اچھے سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر جانا۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں، میرا جانا ضروری ہے، میں نے اگر کام چھوڑ دیا تو پھر سے میرے گاہک ٹوٹ جائیں گے۔ وہ لڑکا روز مجھ سے مرغیاں لے کر جاتا ہے، میرا گاہک چھوٹ جائے گا۔ اماں کو بھی میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اماں نے کہا لیکن اپنی طبیعت کی طرف بھی تو دیکھو۔ میں نے کہا اماں طبیعت کا کیا ہے، ٹھیک ہو ہی جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے کھانا کھایا اور اسی لڑکے کے خیالوں میں سوچتی سو گئی۔ آج ایک عجیب واقعہ ہونے والا تھا۔ آج صبح جب میں چوک میں گئی تو میں ٹھیک اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں وہ لڑکا روز آتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مغرب کے بعد ہی آتا تھا۔ آج وہ مغرب سے پہلے ہی میرے پاس آ کھڑا ہوا اور اس نے مجھ سے 8 مرغیوں کا مطالبہ کیا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ پہلے تو یہ 3-4 لیتا تھا، آج اکٹھی 8 مرغیاں مجھ سے مانگ رہا ہے۔ آج میرے جال میں ٹوٹل 15 مرغیاں تھیں۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکے کو 8 مرغیاں نکال کر دیں، اس نے وہ مرغیاں مجھ سے پکڑیں اور مجھے منہ مانگی رقم ادا کر کے چلتا بنا۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ مجھے کل سے ہی بخار تھا۔ میں جب گھر جانے لگی، گھر کے لیے نکلی تو قبرستان کی وہی سنسان سڑک نے مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس سڑک پر آج بہت زیادہ حرکتیں عجیب سی ہو رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، کوئی وجود ہے جو میرے علاوہ ہے، میرے ساتھ یہاں میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے بہت تیز بخار بھی ہو گیا۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولتے ہی جب میری حالت دیکھی اور ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے مجھے پکڑ کر اندر کمرے میں لٹا دیا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہیں کہا بھی تھا کہ چھٹی کر لو، لیکن تم کہاں میری مانتی سنتی ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ موسم بہت خراب ہو رہا ہے، مرغیاں باہر جال میں ہیں، ان کو نکال کر پنجرے میں ڈال دیں تاکہ وہ کہیں گیلی نہ ہو جائیں، اگر بارش ہوئی تو وہ گیلی ہو جائیں گی۔ اماں نے کہا کہ آج کتنی مرغیاں بکی ہیں؟ میں نے اماں کو بتایا کہ ٹوٹل 15 مرغیاں لے کر گئی تھی، جن میں سے 8 مرغیاں آج پھر وہ لڑکا لے گیا ہے، باقی 7 ہیں، ان 7 کو اٹھا کر جلدی سے پنجرے میں ڈال دیں۔ اماں کے ہوش اڑ گئے جب اماں نے دیکھا کہ مرغیاں تو 15 کی 15 ہی ہیں۔ اماں نے مجھے اندر آ کر کہا کہ مرغیاں تو 15 کی 15 جال میں موجود ہیں، تم کیسے کہہ رہی ہو کہ تم نے 8 مرغیاں بیچ لی ہیں؟ مجھے اماں کی بات پر تعجب ہوا۔ میں جلدی سے اٹھی اور جا کر جال دیکھنے لگی۔ جال میں واقعی ہی 15 مرغیاں پوری تھیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں جلدی سے اندر آئی اور آ کر تکیہ اٹھا کر پیسے دیکھنے لگی، تو پیسے بھی جتنے اس نے آج مجھے دیے تھے اتنے کے اتنے ہی تھے۔ یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس سوچ میں ڈوب گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ مرغیاں میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بیچی تھی، تو پھر 15 کی 15 مرغیاں واپس جال میں کیسے آ گئیں؟ وہ 8 مرغیاں میرے سامنے لے کر گیا تھا۔ یہ سوچ کر میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اب میں صبح کا انتظار کرنے لگی کہ صبح ہو تو میں اس سے خود پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ صبح ہوئی تو میں چوک میں جا کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ کچھ دیر سے آیا تھا۔ جیسے ہی آیا تو ویسے ہی موسم کی فضا نے رنگ بدل لیا۔ میں نے اس سے اس بارے میں جاننا چاہا کہ کیا ماجرا ہے، مرغیاں تو تم نے کل خریدی تھی مجھ سے، تو پھر وہ مرغیاں پوری کی پوری کیسے ہو گئیں؟ وہ مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی میرے بارے میں، لیکن میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے کہ تم ایک گاؤں میں رستہ بھٹکتے ہوئے چلی گئی تھی اور وہاں پر تم نے اپنی مرغیاں بیچی تھیں اور اپنے گھر کے حالات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ اکثر جب تم قبرستان کے راستے سے گزرتی ہو تو تمہیں بخار چڑھ جاتا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ اس کو یہ سب باتیں کیسے پتہ ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا مجھے اتنا کہنا تھا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔
میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی اور ڈرنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی۔ ڈر کے مارے میں نے جال وہیں پھینکا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس لڑکے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کہانیاں تو بہت سنی تھی، لیکن اپنے سامنے کبھی بھی اس طرح کسی کو اچانک حاضر ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں اس لڑکے کے لیے خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں اسی سنسان راستے پر پہنچی تو تیز طوفان نے مجھے آ گھیرا۔ وہی چیزیں جو اکثر مجھے تنگ کیا کرتی تھی، ان سب چیزوں نے مجھے آ کر اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے پاؤں زمین سے 2-2 فٹ اوپر اٹھ گئے ہیں اور میرا گلا کسی نے زور سے پکڑ لیا ہے۔ میں چیخیں مارنا چاہ رہی تھی لیکن منہ سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں خود کو چھڑوانا چاہ رہی تھی لیکن میرے ہاتھ پاؤں ایسے ہوا میں جام ہو گئے تھے جیسے کسی نے کس کر پکڑ لیے ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت زیادہ رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ آندھی میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں تھیں جو میرے دل کی دھڑکن کو بند کیے جا رہی تھیں۔ ان چیزوں نے اچانک سے پکڑ کر مجھے نیچے کی طرف پھینکا تو کسی اور طاقت نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جیسے ہی میں نیچے گرنے لگی تو کسی نے مجھے تھام لیا۔ مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اماں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اب مجھے ہوا میں خوفناک چہرے نظر آنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں میرے اوپر ظاہر ہونے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پورے کا پورا قبرستان اور یہ سڑک جنوں بھوتوں سے اور چڑیلوں سے بھری پڑی تھی۔ اگر یہ مجھے نظر آتی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے، جتنا ان کا بسیرا تھا۔ خوف کے مارے میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ کچھ سانسیں باقی تھیں جو کہ اس لڑکے نے آ کر بچائیں۔ اس لڑکے نے اپنا اصلی روپ لیا اور ان سب ہوائی چیزوں کے ساتھ گھنٹوں جنگ لڑتا رہا۔ مجھے اس سے بھی خوف آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ میرا مسیحا بنا ہوا تھا۔ میں اتنا جان گئی تھی کہ مجھے صرف ان چیزوں سے وہ لڑکا ہی بچا سکتا ہے۔ اس لیے جیسا اس نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ اور زور سے درخت کو پکڑ لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ کتنی دیر ان چیزوں سے جنگ لڑتا رہا۔ آخر کار اسی کی جیت ہوئی اور اس نے یہ جنگ جیت لی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میں خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اس گھر میں پایا۔ اب مجھے اس سے ذرا برابر بھی خوف نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ جناتی مخلوق ہے، لیکن یہ میرا برا نہیں چاہتی۔ یہ میرا ساتھ دینے والا تھا، میری مدد کرنے والا تھا۔ میں نے ابھی اپنے منہ سے کوئی بھی الفاظ نہیں نکالے تھے کہ وہ مجھے کہنے لگا، میرا نام ابو تراب ہے اور میں کسی بھی غلط ارادے سے تمہارے پاس نہیں آیا تھا۔ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا ارادہ صرف تمہاری مدد کرنے کا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچ نہیں رکھتا۔ میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ تم پریشان حال تھی۔ تم جس دن ہمارے گاؤں میں آئی تھی وہ گاؤں سارا جنات کا ہے۔ میں نے تمہیں اپنے گاؤں میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، پھر میں نے تمہارا پیچھا کرنا شروع کیا اور تم جب بھی اس راستے سے گزرتی تو یہ ہوائی چیزیں تھیں جو تمہیں تنگ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے خوف کے ساتھ ساتھ تمہیں بخار ہو جاتا تھا۔ میں نے ان ہوائی چیزوں سے بھی تمہاری جان مکمل تو نہیں لیکن کچھ حد تک چھڑوا ہی لی تھی۔ آج میں اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں نے ان چیزوں سے تمہاری جان مکمل طور پر چھڑوا دی ہے۔ میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں ہے، میں صرف تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور اچھے طریقے سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو تکلیفیں تم اب تک دیکھ چکی ہو وہ دوبارہ نہ آئیں۔ مجھے اس کی باتوں پر کچھ یقین آنے ہی لگا تھا۔ میں نے ابو تراب سے کہا کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو، میری اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ میری راہ تک رہی ہوں گی۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بے فکر رہو، میں تمہیں چند سیکنڈوں میں ہی تمہارے گھر کی دہلیز پر اتار دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، مجھے لے کر گھر کی طرف جانے لگا۔ کچھ سیکنڈوں میں میں گھر کے دروازے کے آگے پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ تم بہت اچھے ہو، پہلی نظر میں مجھے تم بہت پسند آ گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم ایک جن زادے ہو، جبکہ اب میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں۔ پھر بھی مجھے اب تم سے کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ میں خود بھی اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسے اس نے میری ساری مرغیاں، میرے سارے انڈے خرید لیے، اور جب میں گھر جاتی تو میری مرغیاں اتنی کی اتنی ہی ہوتی اور انڈے بھی اتنے کے اتنے ہوتے اور پیسے بھی میرے پاس ڈھیروں ڈھیر ہوتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھر میں میرا پورا کمرہ پیسوں سے بھر گیا۔
اب میں نے شہر کا رخ کر لیا۔ شہر جا کر میں نے ایک بڑا بنگلہ لیا اور اس میں نے اپنا یہی انڈوں اور مرغی کا کام شروع کر دیا۔ اب سب سے امیر لوگوں میں میرا شمار ہونے لگا۔ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے بہن بھائی اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ میری اماں کا علاج میں نے بہت اچھے ہاسپٹل سے کروایا، اور یہ سب میری اس دوستی کی بدولت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے دوست سے نوازا ہے جو میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ میں کتنا بھی چاہوں تو میں ابو تراب کے احسان نہیں چکا سکتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔